نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار، خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، تیری خاک میں اگر شرر ہے تو خیال فقر و غنا نہ کر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شیر پر ہے قوت ہے مدار قوت حیدری، کہ جہاں میں نان شیر پر ہے مدار قوت حیدری، الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، زمین و آسمان تا برقرار است، بہاء الحق غلام چہار یار است، بہاء الحق غلام چہار یار است، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان علی۔ قابل صد احترام برادران اسلام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ درود و اسلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و اسلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، حاضرین و سامعین، آج 21 رمضان المبارک ہے، تو آج کے دن کو خصوصاً مخصوص حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے آپ کی ذات کے حوالے سے بھی خاص نسبت حاصل ہے، کیونکہ آپ کا وصال 21 رمضان المبارک کی دن ہے۔ قرآن مجید و رام رشید میں سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا ان الدین، بے شک دین عند اللہ الاسلام، سارے کا سارا اسلام میں ہے۔ تو قابل صد احترام حاضرین و سامعین، اہل سنت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو بھی نسبت سرکار سے ہے، تو جس شخص کو بھی نسبت ہے، جس فرد کو بھی نسبت ہے، وہ ہمارے لیے آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے۔ ہم اس پتھر کا بھی ادب کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے چھو گیا،
ہم اس تنکے کو بھی محترم جانتے ہیں جو تنکا میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضاؤں اور ہواؤں سے گزر گیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی صحابی کی تعریف کرتے ہیں تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ صرف اسی کو مانتے ہیں، لیکن میں حضرت بہاءالحق ذکریہ ملتانی کی زبان میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تا برقرار است، کہ زمین و زمان تا برقرار است، بہاءالحق غلام چار یار است۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کے غلام ہیں، لیکن جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کو جو انفرادیت حاصل ہے، جو منفرد مقام حاصل ہے، وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مدینے کا شہر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہے تھے، ایک مہاجر ایک انصاری، دونوں کو ملا کر مواخات بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے، ہر ایک کو ایک ایک کر کے اس کا بھائی بنایا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی کا بظاہر بھائی نہیں بنایا، آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پلکوں سے آنسو تیرنے لگے۔ فرمایا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کیا آقا ہر ایک کا بازو پکڑ کر کسی کو تھما دیا، مجھے تو کسی کے حوالے نہ کیا، میں تو تنہا رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے، تیری اخوت میرے ساتھ ہے، دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، فرمایا علی سید العرب، میرا علی سید تمام عرب کا سردار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا آقا کہ علی سید العرب ہے تو آپ کیا ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سید العرب ہے اور انا سید العالمین، میں تمام جہانوں کا سردار ہوں، میرا علی پورے عرب کا سردار ہے، تمام عرب کے ماتھے کا جھومر ہے، اور وہ مولا علی جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ فرمایا اللہ جو اس سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ جس وقت میرے نبی نے یہ اعلان فرمایا رات ڈھل گئی، صبح ہوئی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اعتبار گاہ میں تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مسکرا کر ہاتھ میں لایا، فرمایا جانو جگر مبارک ہو۔ کہا بھائی کس چیز کی؟ فرمایا جناب جو ڈگری رات کو ملی ہے اس کی تائید عمر کر رہا ہے جو سند آقا نے رات کو دی ہے۔ فرمایا پہلا میں شخص ہوں ہنی این کا مبارک ہو میرے بھائی کو۔ کہا عمر کس چیز کی مبارک ہو؟ فرمایا آج سے صبح ہو شام جس نے کلمہ پڑھا علی اس کا مولا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اس شان ولایت کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سب سے پہلے تصدیق و تائید فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ آپس میں پیار پہ ہے، محبت ہے، اللہ اکبر۔ پیار اور محبت کا یہ عالم ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا اللہ جب علی نہ رہے، عمر نہ رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ جب علی دنیا میں نہ رہے، اے اللہ میں بھی نہ رہوں۔ لوگوں نے کہا وہ کیوں؟ فرمایا جب بھی کوئی مشکل مقام آتا ہے، جب بھی کوئی اوکھا موسم آتا ہے، میرا بھائی علی میرے کام آتا ہے، چاہے دین کا مسئلہ ہو، چاہے دنیا کا مسئلہ ہو، چاہے فتوے کا مسئلہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا بھائی علی مسجد میں تشریف فرما ہو، کوئی صحابی فتویٰ نہ دیا کرے کیونکہ علی سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں علی اقضانا کہ ہم سب سے بڑا مفتی علی ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا لولا علی حالکی علاقہ عمر، لولا علی حالق عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں حج اکٹھے کرنے گئے۔ دوست جاتے ہیں یا دشمن دوست ہیں، جان و جگر ہیں، شیر و شکر ہیں، اور شیر و شکر بھی ایسے کہ جناب علی المرتضیٰ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا اور کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، آ کر حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بوسہ لے کر کہا، آپ نے بوسہ لیا اور کہا کہ یا حجر لا تدرو لا تنفعو، اے پتھر، اے حجر اسود تو ایک
ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مدنی نے تجھے چوما ہے۔ لیکن حضرت علی ساتھ ہی کھڑے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عمر یہ نفع بھی دے سکتا ہے یہ نقصان بھی دے سکتا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی علی یہ تو پتھر ہے۔ فرمایا جانتے ہو کل قیامت کا دن آئے گا، اس پتھر سے رب پوچھے گا بتا کس نے چوما، اس پتھر سے رب پوچھے گا، یہ وہاں گواہی دے گا یا اللہ مجھے فلاں نے چوما، نام لے لے کر پوری لسٹ پیش کرے گا، چاہے 1 ارب آدمی نے چوما ہے، چاہے پوری کائنات نے چوما ہے، عرب کی پوری بایوگرافی بتائے گا، فلاں ابن فلاں نے مجھے چوما ہے اور فلاں آدمی گھوما ہے اس نے نہیں چوما۔ فرمایا جس کے حق میں گواہی دے گا اس کے لیے نفع دے رہا ہے، جس کے خلاف گواہی دے گا اس کو تباہ کر دے گا۔ اب بول عمر نفع دے گا یا نہیں دے گا؟ حضرت اللہ اکبر، جناب عمر رضی اللہ عنہ وہیں گردن جھکا دی آپ نے اور فرمایا سچ ہے، اگر علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ لیکن اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ایک پتھر کی میموری کا یہ عالم ہے، ایک پتھر حجر اسود کالے پتھر کی ذہانت کا یہ عالم ہے کہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جس نے چوما ہے اسے جانتا ہے، پہچانتا ہے، نام بھی جانتا ہے، شکل بھی پہچانتا ہے اور سب کے نام اس کو یاد رہیں گے۔ جب پتھر کا یہ عالم ہے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات محترم ایک مقام پر ایک فیصلہ آیا، عورت ہے غلطی ہو گئی ہے، حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا غلطی ہو گئی، اعتراف کر لیا، جی اقرار ہو گیا، فرمایا اس کو سنگ سار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا فیصلہ غلط ہے، ساری دنیا چپ ہے، سکوت ہے، خاموش ہے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی اس نے اقرار کر لیا ہے، گواہیاں ہو گئیں، اعتراف ہو چکا، کون سی چھک باقی رہ گئی؟ فرمایا عمر اگر یہ عورت پھانسی پہ لٹک گئی، یہ سنسار ہو گئی تو میرے برادر عمر اس کے بدلے میں تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، لیکن تیری جان مجھے بہت پیاری ہے، تو زندہ رہے۔ کہا یہ مسئلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ عورت حاملہ ہے، اس کے پاس ایک امانت ہے، یہ تو اس گناہ کی بھینٹ چڑھے گی، جو اندر بچہ مرے گا اس کا گناہ آپ کے سر آئے گا، قتل کا مقدمہ ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا ابھی اس کو جینے دو، ابھی یہ بچہ پیدا ہوگا، بچے کو دودھ پلائے گی، بچہ کھانے پینے کے قابل ہوگا، پھر سزا نافذ ہوگی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہ کہتے کہ علی سب سے بڑا قاضی ہے، علی سب سے بڑا مفتی ہے، علی کے ہوتے ہوئے کوئی نہ بولا کرے، صرف علی بولا کرے۔ اللہ اکبر، علم کا تاجدار علی ہے، صحابہ کی آنکھوں کا تارا علی ہے، میرے نبی تو اس سے پیار کرتے ہی تھے۔ جب ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے آئے مدینے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے، جس وقت آپ آئے چل چل کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے۔ جب میرے نبی کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ غبار سے آٹا چہرہ اور پاؤں پھٹے ہوئے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اپنی چادر سے مولا علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ صاف کیا، کیونکہ سیدھے جو آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہلے چہرہ ستھرا کیا سرکار نے، پھر فرمایا علی یہ کیا ہو گیا؟ تجھے عرض کیا، آقا چلتا رہا، پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا علی بیٹھ میرے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بٹھایا، پاؤں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اٹھا کے اپنی جھولی میں رکھ لیے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا عزت ہے، کیا عظمت ہے کہ پاؤں مولا علی کے ہیں، جھولی نبی کی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی منہ میں ڈال کر لعاب نکال کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ لگا رہے ہیں۔ لعاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا علی کے پاؤں پہ لگ رہا ہے، اور صحابہ کرام بیٹھے رو رہے ہیں۔ علی تو نے مشکل تو اٹھائی، لیکن کیا قدر تو نے پائی؟ اس لیے کسی شاعر نے خوب کہا تھا، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، انج تے ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے،
कतरे नू मोती बनन लई कैदां विच रहना पैंदा है। शान ऐसे नहीं मिलती, इज्जत हासिल करने के लिए, शान हासिल करने के लिए नौकेले पत्थरों पर चल के आना पड़ता है। हद कुन फकां से गुजर गया, हद लामकां से गुजर गया, हद कुन फकां से गुजर गया, हद लामकां से गुजर गया। तेरी जुस्तजू में खबर नहीं वो कहाँ कहाँ से गुजर गया, तेरी जुस्तजू में खबर नहीं वो कहाँ कहाँ से गुजर गया।